روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا، اللہ حوالی ہے، کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا، اللہ حوالی ہے، تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، آقا تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خالد قادری طاری المدنی تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، ریکویسٹ کریں گے اگر حضرت آگے تشریف لے آئیں، جزاک اللہ خیرہ۔
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My very first request to everybody is if you can all push forward, come forward, especially the youngsters who are leaning against the door, try to come forward inshallah azza wa jal. As we are moving towards the main part of the gathering inshallah azza wa jal, after my few minutes I take, we will have a couple of Naat Sharifs, and inshallah azza wa jal, Qibla Ustad Sahab will inshallah azza wa jal deliver his talk. الحمدللہ یہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے کہ قبلہ استاد صاحب نے وقت دیا، عنایت فرمایا. مجھے الحمدللہ ان کے ساتھ 2 مرتبہ حج بیت اللہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ماشاءاللہ ان کی قیادت میں جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ ماشاءاللہ انمول ہے، نایاب ہے. ویسے تو کچھ نہ کچھ ہم کر لیتے ہیں، جتنے بھی ویسے بھی ہمارے ماشاءاللہ عمرہ کورسز ہوتے ہیں یا حج کی تربیتی اجتماع ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ قبلہ استاد صاحب ہی کے ماشاءاللہ زیر انتظام ہو رہے تھے قبل. تو اللہ عز و جل حضرت کو صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر انشاءاللہ عز و جل ان کا ہم خطاب سماعت فرمائیں گے. Alhamdulillah, there are many benefits of reciting Durood Pak upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said that he who invokes peace and blessings upon me once, Allah Azza wa Jal will shower 10 mercies upon the individual. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib means recite durood upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. So whenever you hear that, you should recite durood sharif upon the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی ریلیجس گیدرنگ میں یا مسجد میں آپ تشریف لائیں یا کوئی بھی عمل خیر کرنے سے قبل اچھی نیتیں کر لیا کریں، کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا. الحمدللہ ہم مسجد میں آئے، ہم نے تلاوت قرآن سماعت فرمائی، حمد و نعت شریف سماعت فرمائی، بیانات سنیں گے تو نیتیں ہمیں کرنی چاہیے. سب سے قبل تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں، اور جتنی دیر انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ پروگرام رہے گا، ہمارا یہ اجتماع رہے گا، آخر تک ہم بیٹھے رہیں گے، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت کو کوشش کریں گے. جتنی ہم نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ہمیں زیادہ ثواب ملے گا اللہ عز و جل کی رحمت سے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا، علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی. چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں. آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. جب ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے. اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی. جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم. آپ علیہ السلام خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلے. راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا. وہ آ گیا. آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، بھنا اور دونوں نے مل کر کھایا. گوشت کھا چکنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا. پیارے اسلامی بھائیو، ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا. آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟
وہ بولا مجھے نہیں معلوم. فرمایا آؤ آگے چلے. چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے. walked on water. آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی, سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے نہیں معلوم. آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلیں. پیارے اسلامی بھائیو, چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے. آپ علیہ السلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا اے ریت کی ڈھیری اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا. وہ فوراً سونا بن گئی. آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے. پھر فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہے, ایک حصہ تیرا ہے, اور یہ ایک اس کا ہے جس نے تیسری روٹی لی. یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا یا روح اللہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی تو لی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی لے لے. پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا. راستے میں اسے 2 شخص ملے. انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں. وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے. وہ شخص بولا بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جا کر کوئی کھانا وغیرہ خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں. چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا, کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں. یار اسلامی بھائیو دیکھیں مال کی محبت آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اللہ عز و جل کی نبی کی صحبت اس سے چھوٹ گئی, لیکن پھر بھی مال کی محبت اس کے ذہن و دل سے نہیں نکل رہی. تھوڑا زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں. یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا. ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے. چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا. زہر میں اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ علیہ السلام نے سونے اور 3 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ساتھیوں ہمراہیوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے, بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو. پیارے اسلامی بھائیو سنا آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی, گناہوں پر اکساتی, در بدر پھراتی, لوٹ مار کرواتی, حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی, اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہے. لہٰذا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط تھے. چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے ذلت دیتا ہے. منقول ہے سب سے پہلے درہم ہو دینار بنے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا, پھر ان کو چوما اور بولا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے. حضرت سیدنا سمید بن اجلان علیہ رحمہ نے فرمایا درہم و دینار یعنی مال و دولت منافقوں کی لگامیں ہیں, وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے.
حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں درہم یا روپے بچھو ہیں، اگر تم اس کے زہر کا اتار نہیں جانتے تو اسے مت پکڑو، کیونکہ اگر اس نے ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عرض کی اس کا اتار کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق واجبہ ادا کرنا۔ حضرت سیدنا علا بن زیاد علیہ رحمہ فرماتے ہیں دنیا خوب بناؤ سنگار کر کے میرے سامنے مثالی صورت میں آئی، میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ بولی اگر آپ مجھ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو درم و دینار یعنی روپے پیسے سے نفرت کیجئے، کیونکہ درہم و دینار وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی ہر قسم کی دنیا حاصل کرتا ہے، لہٰذا جو ان دونوں پر صبر کرے گا یعنی دور رہے گا وہ دنیا سے بھی صبر کر لے گا۔ مزید حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے عربی اشعار نقل کیے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے میں نے تو یہ راز پا لیا ہے، بس تم بھی اس کے علاوہ کچھ اور گمان مت کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ تقوی اس درہم کے پاس ہے، تو جب تم اس مال پر قادر ہونے کے باوجود اسے ترک کر دو تو جان لو کہ تمہارا تقوی ایک مسلمان کا تقوی ہے۔ کسی آدمی کی قمیض پر لگے ہوئے پیبند یا پنڈلی سے اوپر کی ہوئی شلوار، یہ اس کی پیشانی جس میں سجدے کے نشانات ہوں کو دے کر دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھو کہ وہ درہم اور دینار سے محبت کرتا ہے یا اس سے دور رہتا ہے۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، اپنا شیدا مجھے بنا یا رب۔ اللہ عز و جل ہمیں جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں